الحمد للہ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ینفع الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کے پیروکار اور ان کی اطاعت کرنے والے نہایت ہی خلیق ہوتے ہیں، اخلاق والے ہوتے ہیں۔ ایک یہودی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض دیا ہوا تھا، اور ایک دن آیا اور آ کر بد اخلاقی سے باتیں کرنے لگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اجازت ہو اس گستاخ کی جو ہے میں گردن اتار دوں۔ قرض مانگ رہا تھا اور ساتھ جو ہے سخت باتیں بھی کہہ رہا تھا۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس گستاخ کی گردن اتار دوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمر، اس سے کہو کہ اچھے طریقے سے مانگ، اور مجھے کہو کہ ان کا قرض ادا کر دو۔ تو وہ یہودی کہنے لگا، میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ جب اللہ کے نبی سے بد اخلاقی کوئی کرتا ہے تو اس کے اخلاق بڑھتے جاتے ہیں۔ جتنا جو ہے ان کے مقابلے میں جو بد اخلاق ہوتا ہے، بد اخلاقی میں بڑھتا جاتا ہے، اتنا ہی اللہ کا نبی جو ہے وہ اخلاق میں بڑھتا جاتا ہے۔ تو وہ مسلمان ہو گیا۔ انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خلیق ہوتے ہیں، اخلاق والے ہوتے ہیں۔ کوئی دباتا ہے تو دبتے چلے جاتے ہیں، ان کے سامنے کوئی بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے تو ان کے اخلاق بڑھتے جاتے ہیں۔ وہ اور بات ہے کہ آپ نے انبیاء علیہ السلام نے جنگیں بھی کی ہیں، لیکن جنگ بھی اس وقت جب دوسرا جنگ پہ اتر آیا۔ سمجھائی ہے، پہلے اللہ کی طرف بلایا ہے، سمجھایا ہے، ان کو جنت کا راستہ بتایا ہے۔ جنگ کی نوبت بعد میں آتی تھی، بلکہ ایک جنگ کے موقع پر ایک دثور بن حارث ایک آدمی ہوا ہے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، صحابی رسول بن گئے۔ وہ اپنے قبیلے کو ساتھ لے کر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ تقریباً 450 آدمی اس کے ساتھ تھا، قبیلے کو ساتھ لیے ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ بھی جنگ کے لیے جو ہے تشریف لے گئے۔ جب انہوں نے آپ کو دیکھا اور آپ کے صحابہ کو دیکھا تو وہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے، جنگ نہ کر سکے۔ تو وہاں پہ بارش بھی ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے۔ جب آپ سو گئے، تلوار جو ہے لٹکا دی اس درخت کے ساتھ، تو آپ سو گئے۔ تو وہ دثور بن حارث پہاڑ سے اترا، آ کر تلوار آپ کی پکڑ کے کہنے لگا، میں یمنعک منی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ فوراً فرمایا، اللہ اللہ، میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ اللہ پاک اتنی بڑی ذات ہیں کہ سارے نقش ہلاکت کے ہوں تو وہ پھر بھی بچا لیتے ہیں۔ اتنی بڑی ذات ہیں کہ سارے نقش ذلت کے ہوں تو اللہ ان نقشوں میں بھی عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس پہ قادر ہیں۔
اور سارے نقشے عزت کے ہوں تو وہ چاہے تو ذلیل بھی کر سکتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ دکھایا ہے دنیا والوں کو کہ تخت پہ بٹھا کر سر میں جوتے مرائے اور آگ میں بٹھا کے جنت کے مزے دیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اللہ، سب کہو اللہ، کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ تو وہ کانپنے لگا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ تو آپ نے فرمایا، اب تو بتا مجھ سے کون بچائے گا تجھے؟ چپ، کوئی جواب نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانی قاتل کو جب اس حالت میں دیکھا تو رحم آ گیا اور معاف کر دیا۔ فرمایا جا، چلا جا۔ اس پر یہ اثر ہوا کہ وہ خود ہی مسلمان نہ ہوا، بلکہ اپنے سارے قبیلے کو ساتھ لے کر آیا اور سارے مسلمان ہو گئے، اور مبلغ بن کے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کو جا کر بیان کیا تو سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ تو نبی کے اخلاق جو ہیں وہ بڑھتے ہیں، اور آپ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں پر بھی رحم کرنا سکھایا ہے۔ آپ کی تعلیمات میں سے ہے کہ کچھ لوگ سواریوں پہ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، جانوروں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا اپنی سواریوں کو کرسیاں نہ بناؤ، بعض سواری سوار سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی ہوتی، اور کبھی کبھی اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کو دکھا بھی دیتے ہیں کہ وہ کیا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کو کشف کہتے ہیں۔ نبی کو حاصل ہو تو معجزہ ہے، ولی کو حاصل ہو تو کرامت کہا جاتا ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں دیکھتا ہوں کہ گھوڑا جو ہے وہ ٹانگے کو بھی کھینچ رہا ہے اور کوچوان کے چھانٹے بھی کھا رہا ہے، 6 سواریاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں اس پہ، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے۔ اور فرماتے تھے کہ میں دیکھتا ہوں کہ گدھے کی پیٹھ پر بورا ہے، مالک کے ڈنڈے بھی کھا رہا ہے اور اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے۔ کبھی اللہ اس طرح دکھا دیتے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہاتھوں پہ کنکر رکھے تو آواز آ رہی تھی، بتا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو آپ نے وہ کنکر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ رکھے تو پھر بھی ذکر کر رہے ہیں، ذکر کی آواز آ رہی، لوگ سن رہے ہیں، حدیث پاک میں آیا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ رکھے تو ذکر کر رہے ہیں وہ کنکر، اور پھر جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر رکھے ذکر کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ نے جو ہے ان سے لے لیے۔ تو کسی نے کہا کہ سب کے ہاتھ پہ رکھتے، تو فرمایا ہو سکتا ہے کسی کے ہاتھ پر ذکر نہ کرتے
تو لوگ اس کو گناہگار سمجھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور کبھی یہ ذکر اللہ پاک اپنے بندوں کو سنا دیتے ہیں جو ہر کوئی نہیں سن سکتا۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آیا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک پتھر کے پاس سے گزرے، وہ پتھر رو رہا ہے، اور قرآن پاک میں آیا ہے کہ بعض پتھروں سے چشمے جاری ہوتی ہیں، بعض پتھر اللہ کے ڈر سے نیچے یَهْبِطُ مِنْ خَشْیَةِ اللہ نیچے گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے۔ اور قرآن پاک میں صاف آیا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر یہ قرآن میں کسی پہاڑ پہ اتارتا تو وہ پہاڑ بھی خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ بھی کانپ اٹھتا۔ تو جن چیزوں کو ہم بے شعور سمجھتے ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ تو نبی کے جو اخلاق ہوتے ہیں، جب ان کے ساتھ کوئی بد اخلاقی سے پیش آئے تو ان کے اخلاق بڑھتے ہیں۔ جیسے کہ اپنے قاتل کو معاف کر دیا، اور آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کتنے لوگ کفر سے نکل کر اسلام کے حلقہ میں آ گئے، ایمان کی دولت ان کو نصیب ہوئی۔ اور ایسی جو نبی کے تابع ہو کر لوگ چلتے ہیں ان کے بھی اخلاق اعلیٰ ہوتے ہیں، وہ ہر مقام پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاملہ کیا، اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، حضور کی یاد میں رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو سنت پہ عمل کرتا ہے اس کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد حاصل ہے، تب وہ عمل کرتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ چلتا ہے تو خود بخود اللہ کو یاد کرتا ہے۔ گھر سے جو نکلا ہے، جو پڑھ رہا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سنت کو ادا کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اس کو حاصل ہے کہ سنت کے مطابق نکل رہا ہے، دایاں پاؤں کے ساتھ نکل رہا ہے، اور اللہ کو بھی یاد کر رہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ہر مقام پر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، چاہے ہم گھر میں ہوں یا مسجد میں ہوں، کھیت میں ہوں یا گلی میں ہوں، چاہے بازار میں ہوں یا کسی محفل میں ہوں، ہر مقام پر آپ کی سنت کو دیکھا جائے تو آپ کی سنت تعلیم دیتی ہے اللہ کو یاد کرنے کی۔ اور میں نے ایک مرتبہ بتایا بھی کہ سنت پر عمل کرنے والا نہ شرک کر سکتا ہے نہ بدعت کر سکتا ہے، اور نہ وہ کسی غیر شرعی کام میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ جب سنت پہ عمل کرے گا تو سنت بدعت کرنے ہی نہیں دیتی، شرک کرنے ہی نہیں دیتی۔ تو ہر مقام پر اللہ کی وعدنی یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اعلیٰ ہیں،
اور کوئی سوال کرے بھائی دین کیا ہے، دین اسلام کس کو کہتے ہیں، تو اس کا جواب یہی ہے کہ یدور قول المصطفیٰ، حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کے چلنا، کہ چاروں طرف دیکھ لینا، اس کو کہتے ہیں دین اسلام۔ آپ کی اداؤں کا نام دین اسلام ہے۔ جو آپ کی سنت پر، آپ کی ادا پر، آپ کے طریقے پر چلے گا، وہ قرآن پاک پر بھی عمل کر رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، جو اللہ نے احکام دیے ہیں اس پہ وہ عمل کر رہے ہیں۔ تو آپ کی اداؤں کا نام جو ہے وہ اسلام ہے، اور آپ کی ادا میں اللہ کی رضا ہے۔ جو آپ کی ادا پر چلے گا اس کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام جب دین ہے تو دین کہتے ہیں الدین کل ادب، دین سارے کا سارا ادب سکھاتا ہے۔ اور جب دین زندگی میں ہوتا ہے تو انسان باادب ہوتا ہے، اور جو باادب ہوتا ہے اس کی زندگی میں دین ہوتا ہے۔ نہ بھی دین آئے تو اللہ ایسے پر رحم فرما دیتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ادب ہی ادب ہے۔ قرآن پاک کو ہاتھ لگانا ہے، پڑھنا ہے، تو ادب سکھایا نہیں گیا؟ خود اللہ جل جلالہ نے ادب سکھایا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، کہ پاکیزگی کے بغیر اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ تنزیل من رب العالمین، یہ کوئی عام کتاب نہیں، یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، تو ادب سکھایا گیا ہے۔ اس کو دیکھنا بھی عبادت فرمایا گیا ہے۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو ادب سکھایا گیا ہے کہ اپنی مرضی سے داخل نہیں ہونا، دایاں پاؤں کے ساتھ داخل ہونا ہے، اور درود و سلام پڑھتے ہوئے اور دعا کرتے ہوئے، اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے، تو ادب سکھایا گیا ہے۔ حتیٰ کہ جوتا پہنتے ہوئے ادب سکھایا گیا ہے کہ دائیں کو مقدم رکھو، دایاں ہاتھ، دایاں پاؤں، اس کو عزت دی گئی ہے۔ ہر اچھا کام، دنیا کا کام، جو نیکی جس میں کی جا سکتی، دایاں کے ساتھ کرو۔ ہمیں بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بھی ادب سکھایا گیا ہے کہ دایاں کو یا مقدم نہ کرو، اس کو فضیلت حاصل ہے، بایاں کو پہلے رکھو۔ وہاں گھر سے نکلتے وقت، گلی میں چلتے ہوئے ہمیں ادب سکھایا گیا ہے کہ یہ دین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے، اور آپ تو نہایت ہی ادب والے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کو غیر بھی آیا ہے، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ ابھی غالباً مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام سے وہ گھر بھرا ہوا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بھی واعظ و نصیحت، اچھی باتیں لوگوں کو بتاتے تھے، گھروں میں بھی لوگ اکٹھے ہو جاتے، لیکن شریعت کے مطابق ہو۔ یہ نہیں ہے عورتیں مرد خلط ملط اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور عورتوں کے لیے بھی آپ نے فرمایا دن مقرر کر لو، میں آپ کو بات سنا دیا کروں گا۔
آپ کو دین بتا دیا کروں۔ تو حضرت جریر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سردار تھے غالباً یمن کے، آپ نے اپنی چادر اتاری۔ یہ چادر کو عام تو نہیں ہے، یا ایھا المدثر، اللہ پاک نے اس چادر کے نام پہ سورت اتاری ہے۔ چادر پھینکی، فرمایا اس پہ بیٹھ جاؤ، بچھا لو، بیٹھ جاؤ۔ تو وہ بھی سردار سے سمجھدار تھے، تو انہوں نے وہ چادر اٹھائی، اس کو بوسہ دیا، تو کہنے لگے نہیں، اللہ اس چادر والے کو، آپ کو جو ہے عزتیں عطا فرمائے، یہ چادر نیچے بچھانے کے قابل نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام دین ہے، الدین کلہ ادب۔ تو جب انسان باادب ہوتا ہے، جب عاجزی ہوتی ہے، تو پھر اس کی اداؤں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ اس کو ہوتا ہے جو باادب ہے، جو نیکی کرنے والا ہے، جو کسی کو نیکی کی تلقین کرنے والا ہے، کسی کے ساتھ بھلا کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے فائدہ اس کو ہوتا ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ جو حدیث میں نے پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس، بہترین لوگ وہ ہیں میں ینفع الناس، جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، چاہے وہ دین کا ہے چاہے دنیا کا ہے۔ ہمارا دین تو دنیا کو بھی دین بنا دیتا ہے، تو اس میں اپنا فائدہ ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے ساتھ کسی ماحول میں بھی انسان جائے گا، اللہ اس کو عزت عطا فرمائے گی۔ اگر وہ کسی پریشانی میں بھی دنیا سے گیا تو پھر بھی اللہ آخرت میں عزت عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں لوگ ہوتے ہیں، انبیاء کو پریشان کرنے والے ہوتے ہیں، اولیاء کو ہوتے ہیں، نیک لوگوں کو ہوتے ہیں۔ اس لیے جو ہے کہ یہ تو علیحدہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز جو اس سے نفع نہیں حاصل کر رہی ہوتی، لیکن وہ بھی اس کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ جب بھائی چاہے کافر ہی ہے، کسی کو ادب کے ساتھ بلائے گا تو کیا وہ بے ادبی کرے گا؟ کوئی گیا گزرا زیادہ ہو، ابو جہل ہو کوئی، تو وہ بھی سوچے گا یار میرے ساتھ یہ کیا کر رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔ اس لیے ہر مقام پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اگر زندگی میں ہوں گی تو اللہ عزت دیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ غیروں کو بھی اپنا بنا لیا۔ حضرت ابو جندل بن سہیل رضی اللہ تعالی، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب وہ صلح ہو رہی تھی تو حضرت سہیل بعد میں مسلمان ہوئے تھے، اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ ان کے والد تھے ابو جندل رضی اللہ تعالی، تو وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ آئے کہ چلو مسلمان آئے ہوئے ہیں، ہم جو ہے ہو سکتا ہے اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے، لیکن اس وقت صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، مکمل نہیں ہوا تھا، بات ہو رہی تھی۔ تو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ابو جندل آئے، تو ان کا والد آیا ہوا تھا وہ صلح نامہ لکھنے کے لیے، تو انہوں نے پکڑا، ان کو تماچے بھی مارے اور دھکے وغیرہ دیے، اور کہا کہ پیچھے لے جانا ہے تجھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا بھی کہ ایک آدمی مجھے دے دو، ابھی تو صلح نامہ مکمل بھی نہیں ہوا۔ آپ نہایت دب کر وہاں پہ جو ہے صلح کی ہے، اور خود فرمایا کہ قریش کو جنگوں نے تباہ کر دیا ہے، یہ مطلب یہ جنگ سے باز آ جائیں۔ دیکھو وہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نہیں، پہلے جنگوں نے ان کو تباہ کر دیا ہے کہ جنگ نہیں کرنی۔ آپ نے دب کر صلح کی، جو انہوں نے کہا آپ نے مان لیا، لیکن حضرت ابو جندل کو انہوں نے نہ دیا، باپ نے لے کے واپس جا کر بند کر دیا۔
حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کمرے میں بند تھے، جو انہوں نے جیل بنائی ہوئی تھی، جو وہاں دربان ہوتا نا، وہاں ان کو پھر کلمہ سکھاتے، ان کو اللہ کی وحدانیت سناتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سناتے، اسلام کے فضائل سناتے۔ تو جب وہاں انہوں نے یہ کیا، اس دربان کو، چوکیدار کو جب سنایا، وہ مسلمان ہو گیا۔ تو ان کو پتہ چلا کہ یہ چوکیدار بھی مسلمان ہو گیا، تو انہوں نے پکڑ کے اس کو بھی جیل میں ڈال دیا، اسی میں ایک اور کھڑا کر دیا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو تبلیغ شروع کر دی، ان کو جو ہے اللہ کی وحدانیت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اسلام کے فضائل سنانے شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایسی پیاری ہے کہ کافروں کے مجمع میں بھی بیان کیا جائے، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ فرمایا کہ وہ بھی متاثر ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ، آپ کی شان میں تو کافروں نے بھی شعر لکھے ہیں، ہندوؤں نے، سکھوں نے لکھے کہ ہے ہی پیاری زندگی اور سب کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ تو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ دوسرے کو بھی سمجھانا شروع کر دی، وہ بھی مسلمان ہوئے۔ انہوں نے پکڑا اس کو بھی جیل میں، اسی جیل میں۔ جب تیسرا آیا پھر اس کو تبلیغ شروع، اس کو سمجھانا شروع کیا، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ دین کی بات معاشرے میں کرنا، فائدہ اس کا ضرور ہے۔ کہتے ہیں فلاں کو بڑا سمجھایا، اس کو نماز کے لیے کہا، یہ کرو، یہ اچھا کام کرو، مانتے نہیں، نہ کوئی مانے تب بھی خدا کی قسم فائدہ ہے۔ میں نے اگلے دن جو ہے، ہم بکر گئے ہوئے تھے، واپسی پر ایک موٹر وے پہ ایک ملازم کو کتابیں دی، یہ 2 3 4 کتابیں جو ہیں ان کو دی۔ وہ دیکھ کے نا تو مسکرایا، خوش ہوا۔ میں نے کہا الحمدللہ، اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ فائدہ ہو گیا، جو دین کا نام سن کر، دینی کتاب کو دیکھ کر مسکرایا ہے، خوش ہوا ہے، اللہ اس کو بھی معروم نہیں رکھیں گے، اللہ اس کو خوش ہی رکھے دنیا آخرت میں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو ہنس رہا ہے اس کو بھی دعا دی ہے، اضحک اللہ سنک، اللہ تجھے ہنسائے رکھے، دنیا آخرت میں جو ہے خوش رکھے۔ تو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ نے پھر چوتھے کو سمجھایا، حتیٰ کہ 70 آدمیوں کو مسلمان کر دیا۔ وہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر وہ ایک لمبا ان کا بھی واقعہ ہے، وہ سمندر کے کنارے چلے گئے، پھر یہ بھی بھاگ کے وہاں چلے گئے، پھر وہاں پہ یہ سارے آہستہ آہستہ وہاں پہنچ گئے۔ پھر جو ہے مکے والوں کا جینا حرام کر دیا، راستے میں بیٹھ گئے۔ پھر بعد میں سفارشیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، جا کر کہا کہ رشتہ داری کا واسطہ دیا کہ ان کو جو ہے سنبھالو، یہ ہمارا جینا انہوں نے حرام کر دیا۔ تو پھر مدینہ منورہ میں آ گئے۔ تو مسلمان جہاں بھی ہو، یہ خلیق ہے، اخلاق والا ہے، یہ دین کا کام کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ دین کے لیے بادشاہی ہو، ٹھیک ہے، بادشاہی والا دین وہاں جب پہنچے تو پھر بادشاہی پہ نافذ کیا جا سکتا، لیکن دین کا کام جس حال میں بھی ہے آدمی کر سکتا ہے، ہر مقام پہ کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ دین سیکھنا ضروری ہے۔ علماء صلحاء سے، خانقاہوں سے، مراکز سے آدمی جماعت میں وقت لگا لے، اور اس سے یہ ہے کہ دین کی سمجھ آ جاتی ہے، پھر دوسروں کو سمجھانے کی ترتیب ہے۔ تو یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عمل کی توفیق۔